کیا مسجد میں خرید و فروخت کرنا جائز ہے؟ کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں جو خرید و فروخت کے تعلق سے ہو؟ کیا مسجد میں کھانا کھا سکتے ہیں؟ کیا مسجد میں پانی پی سکتے ہیں یا باتیں کر سکتے ہیں؟ کیا مسجد میں سو سکتے ہیں؟ مسجد میں کون سو سکتا ہے، کس کے لیے اجازت ہے؟ مسجد میں کون کھا سکتا ہے، کس کے لیے اجازت ہے؟ مسجد میں کون کچھ بات کر سکتا ہے، کس کے لیے اجازت ہے؟ انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں آپ یہ اہم مسائل جانیں گے۔ دوستو، مسجد اللہ رب العزت کا پاکیزہ گھر ہے اور اس کا ادب کرنا ضروری ہے۔ مسجد خدا کا گھر ہے، عبادت کا کام ہے۔ دنیا کی بات کرنا یہاں مطلق حرام ہے۔ مسجد میں خرید و فروخت کرنا کیسا؟ ترمذی اور امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کو حاکم نے بھی صحیح کہا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو تو کہو اللہ تیرے سودے میں برکت نہ دے، اللہ تیرے سودے میں برکت نہ دے۔ اللہ اکبر۔ یہ جملے میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلے اور ترکیب دلائی کہ جب تم کسی کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو تو کہو اللہ تیرے سودے میں برکت نہ دے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس نے مسجد میں خرید و فروخت کی ہے، سمجھنے نہیں؟ اور مسجد میں خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ مسجد میں دنیا کی بات کرنا بالکل غلط ہے۔ آج کل کے کچھ وہ نمازی توجہ فرمائیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا قطب اور بہت بڑا عابد اور زاہد سمجھتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے مسجدوں میں جو 40 سال سے 50 سال سے اوپر کے بزرگ ہوتے ہیں ہمارے، وہ دھیان سے سنیں اور توجہ سے سنیں اور بار بار اس مسئلے کو سنیں۔ جیسے ہی امام صاحب اذان پڑھتے ہیں فجر کی تو وہ مسجد میں آ جاتی ہیں، اور کچھ تو اللہ ماشاء اللہ نماز سے پہلے ہی، اذان سے پہلے ہی آ جاتے ہیں۔ یہ تو سعادت مندی ہے کہ اذان سے پہلے آپ مسجد میں آ رہے ہیں یا اذان کے ترنت ہونے پہ مسجد میں آ رہے ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے اندر جو خرابی ہے وہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کو آپ توجہ سے سنیں اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اس بری حرکت سے باز آ جائیں۔ ہم نے اکثر اپنی ماتھی کی آنکھوں سے دیکھا ہے مسجد کے لوگوں کو جو اکثر 50 کے قریب کا طبقہ ہے، وہ جلدی مسجد میں آتے ہیں کیونکہ انہیں نیند تو کم آتی ہے، تو وہ مسجد کو سوچتے ہیں کہ چلو وہیں جا کے کچھ اپنا ٹائم کاٹیں گے۔ دوستو، مسجد میں اگر آپ اس نیت سے آ رہے ہیں کہ ٹائم کاٹیں گے تو مسجد میں مت آئیے گا۔ مسجد جو ہے وہ ٹائم کاٹنے کی جگہ نہیں، مسجد عبادت کی جگہ ہے۔ یہ مت سوچئے کہ ہم وہاں ٹائم کاٹیں گے، بلکہ یہ سوچئے کہ چلیے ہم اللہ کے دربار میں چلتے ہیں، اب اپنے رب کو راضی کریں گے۔ اے لوگوں، اذان فجر سے پہلے مسجد میں آنا یا اذان کے ترنت بعد مسجد میں آنا اور ذکر و اذکار کرنا اور جو ہے تسبیح و تحلیل میں مشغول ہو جانا، نوافل میں مشغول ہو جانا، یہ تو بہت بڑی سعادت مندی ہے، کیونکہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے دعاؤں۔ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس وقت میں روزی کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت میں فرشتوں کی چینجنگ ہوتی ہے۔ جو رات کی ڈیوٹی والے فرشتے ہیں وہ آسمان پہ واپس جاتے ہیں، اور جو دن کی ڈیوٹی والے فرشتے ہوتے ہیں وہ نیچے آتے ہیں زمین پر۔ اے لوگوں، اس وقت میں نفل پڑھنا،
اور جو ہے اپنی قضا نمازوں کو پڑھنا، ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا، کلمہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا، یہ تو ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن ہم نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے یہ منظر بھی کہ اکثر لوگ مسجد میں آتے ہیں اور وہ سنتیں پڑھتے ہیں آنے کے بعد، اور سنتیں پڑھنے کے بعد پھر وہ چوکڑی جماتے ہیں، اور اللہ ماشاءاللہ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ پھر وہاں بیٹھ کر محلے کی عورتوں کی بھی باتیں ہوتی ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ دنیا مسجد کو تم نے چوپال سمجھ لیا، یہ چوپال نہیں ہے۔ میں ان بزرگوں سے کہوں گا یا تو آپ مسجد میں پہلے نہ جائیں، اور اگر جانا بھی چاہتے ہیں تو پھر بس ذکر میں مشغول رہیں، عبادت کریں، اللہ اللہ کریں، تسبیح و تحلیل کریں، اور آپ خدائے وحدہ لا شریک سے اس وقت میں گڑ گڑا کے رو رو کے دعا مانگیں، اللہ کی قسم وہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ اب چند ایسے بزرگ ہمارے جمع ہوتے ہیں، پھر وہ ٹھٹے مارتے ہیں، ہنستے ہیں، اور دو دانے تسبیح کے یوں کر کے گھمائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم نے وہ دیکھا ہے کل رشتہ جو آیا تھا؟ ارے اللہ کے بندے تو یہاں رشتہ لینے آیا ہے، تم نے دیکھا تھا فلاں لڑکی نے ایسا کر دیا تھا؟ معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، ایسا مت کیجیے گا۔ مسجد کو چوپال مت بنائیے، مسجد کا ادب کرنا فرض ہے اور ضروری ہے، یہ یاد رکھیے۔ مسجد میں اگر آپ چیخ و پکار کرتے ہیں تو یہ حرام ہے، مسجد میں آپ اگر دنیا والی باتیں کرتے ہیں تو یہ حرام ہے، مسجد میں اگر آپ بلا عذر شرعی گفتگو کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ یاد رکھیے گا مسجد میں ان باتوں کو کرنے کی بالکل بھی شریعت اجازت نہیں دیتی، تو آپ اس چیز سے باز آ جائیں، سمجھ رہے ہیں؟ دوسری بات، اہم مسئلہ یہ ہے مسجد میں کون سو سکتا ہے۔ آج لوگوں نے مسجد کو بھی ایک گیسٹ ہاؤس بنا دیا، سمجھ رہے نہیں آپ؟ مسجد میں لوگوں نے آرام کی خاطر کیا نہیں کیا، مسجد میں آتے ہیں ٹانگیں پھیلا کے سو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا دو جنوں کے علاوہ، دو لوگوں کے علاوہ اور کسی کو اجازت نہیں ہے۔ یا تو معتکف سو سکتا ہے مسجد میں ضرورت پہ، ٹھیک ہے، جس نے معتکف ہو، جو معتکف ہو اور وہ اعتکاف میں ہو، ان نے اعتکاف کی نیت کی ہو۔ اب اعتکاف کوئی سا بھی والا ہو، چاہے وہ رمضان کا اعتکاف ہو، نفلی اعتکاف ہو، یا جو ہے واجب اعتکاف ہو، ٹھیک ہے۔ اعتکاف کی کئی قسمیں ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو کسی اور دن اور کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا، آج یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ تو اعتکاف کی نیت جس نے کی اسے مسجد میں سونے کی اجازت ہے، یہاں تک کہ وہ کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، اور ضرورتاً کوئی بات بھی کر سکتا ہے جو شریعت سے ہٹ کے نہ ہو، یہ یاد رکھیے۔ دوسرے، اس آدمی کو اجازت ہے جو مسافر ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی مسجد میں ضرورتاً اگر کوئی اسے جگہ نہیں مل رہی ہے تو ضرورتاً وہ بھی اعتکاف کی نیت کرے اور سو جائے، یاد رکھیے گا۔ اس کے علاوہ بلا وجہ مسجد میں نہ سونے کی اجازت ہے، نہ کھانے کی اجازت ہے، اور کسی کو نہ پینے کی اجازت ہے۔ مسجد مسجد ہے، نہ کہ گیسٹ ہاؤس ہے، مسجد مسجد ہے، نہ کہ ہوٹل ہے، مسجد مسجد ہے، نہ کہ یہ گھر ہے، مسجد مسجد ہے، نہ کہ یہ چوپال ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد خدا کا گھر ہے، عبادت کا کام ہے۔ دنیا کی بات کرنا یہاں مطلق حرام ہے، وہ دوستو ایسا حرام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسجد کی بے حرمتی کرنے والوں کی نمازیں بھی برباد کر دیتا ہے۔ آپ یاد رکھیے، تو مسجد کو مسجد ہی سمجھیے، مسجد عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، نہ کہ باتیں کرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ ٹولی کی ٹولی مسجد میں نماز کے بعد بیٹھ جاتی ہے، اور بس نماز پڑھی اور ٹھٹے مارنا شروع کر دیے، اور نماز کے بعد جو ہے انہوں نے خرافات کرنی بکری شروع کر دی۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، یہ کام ہرگز نہ کیا جائے، ہرگز نہ کیا جائے۔ اور دوستو ایک اہم مسئلہ اور میں بیان کر دوں اس ویڈیو کے اندر، مسئلہ یہ ہے کہ مسجدوں میں جو آج کل چنے ہونے نا، چنے پڑھنا تو اچھی بات ہے، اس پہ کلمہ شریف پڑھنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن مسجدوں کے اندر جو شور ہو رہا ہے، اللہ کی قسم اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ مسجد میں جب کلمہ پڑھنے آتے ہیں نا لوگ، تو دیب باتیں اور یہ باتیں اور وہ باتیں اور اس کی باتیں، اتنی باتیں کرتے ہیں کہ بس کچھ مت پوچھیے گا، تو یہ جو ہے یہ غلط ہے۔
جب چنے بانٹتے ہیں تو مسجد کو مسجد نہیں سمجھا جاتا، پھر تو اسے چورایا سمجھ لیا جاتا ہے کہ جیسے چوراہے پہ کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہو، معاذ اللہ۔ تو دوستو اس چیز سے بھی اجتناب کریں اور بچیں، مسجد میں یہ کام غلط ہے۔ بلکہ چنوں کے لیے کوئی ایسی جگہ مدرسہ یا کوئی ایسی جگہ مقرر کی جائے جو خارج مسجد ہو، کیونکہ مسجد میں چیخ و پکار، چلاہٹ، شور شرابہ یہ سب جائز نہیں ہے، میں اس کا سخت مخالف ہوں۔ تو آپ سے میری گزارش ہے آپ اس چیز پہ بھی کنٹرول کریں، عوام اس چیز پہ نظر ثانی کرے، علماء بھی اس چیز پہ نظر ثانی کریں اور ترکیب دلائیں، ٹھیک ہے۔ یہ مسجدوں میں جو چنے ہو رہے ہیں نا، اس کی بجائے کوئی ایسی جگہ تلاش کریں گاؤں میں، کوئی ایسی یا تو جو ہے مطلب چوپال ہو، یا پھر کوئی ایسی پنچایت گھر ہو، یا کوئی ایسا مدرسہ ہو، یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ آپ بیٹھ کر کلمہ پڑھ سکتے ہیں، جہاں بات کرنے کی بھی اجازت ہو، جہاں شور مچانے کی بھی اجازت ہو، جہاں کچھ بھی کرنے کی اجازت ہو، یعنی جو آپ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن مسجد میں یہ سب باتیں نہیں چلیں گی۔ مسجد مسجد ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد جو ہے عبادت کے لیے ہے، مسجد نماز کے لیے ہے، رکوع کرنے کے لیے ہے، سجود کرنے کے لیے ہے، قیام کے لیے ہے، مسجد رب کو راضی کرنے کے لیے ہے، نہ کہ یہ باتیں کرنے، شور شرابے اور تقسیم کرنے اور شیرنی بانٹنے کے لیے ہے۔ اگر آپ شیرنی بھی بانٹنا چاہتے ہیں تو وہ انداز ہونا چاہیے کہ ایک آدمی کی بھی آواز بلند نہ ہو، چپکے سے لیں، اور اس میں بھی اعتکاف کی نیت بہت ضروری ہے دوستو، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجدوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجدوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کو مسجدوں کی دیکھ بھال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔